قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور کی نورانیت پر دلیل ہے۔ نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر ابن عباس دیکھیے، تفسیر جلالین دیکھیے، اور مشہور تفاسیر میں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ جو عربی ادب جانتے ہیں ان کو اس بات پر آگہی ہوگی، جو قرآن کہتا ہے نور و کتاب مبین، جو واو آیا ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ یہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جو پہلے والی بات ہے اس سے مراد کچھ اور ہو اور جو آگے والی بات ہے اس سے مراد کچھ اور ہو۔ اس واو کے مغایرت کو دیکھتے ہوئے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ نور سے مراد کوئی اور ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد کوئی اور ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ تو نور سے مراد کون ہے؟ کہا وہ آخر دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے۔ بلا وجہ کا جو پھڈا ڈالا ہوا ہے، میں بالکل صحیح بات، بلا وجہ کا جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر حضور کو نور مانا جائے امتی کا ایمان خراب ہو جائے گا، نماز خراب ہو جائے گی، اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے، کیا نقصان کیا ہونا ہے؟ نہیں، یہ جو روایتیں ہیں نا یہ روایتیں ضعیف ہیں تو فلاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے موقع پر روایتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری ضعیف ہوتی ہیں ان کے مطابق۔ آپ کوئی بھی حدیث پیش کر دیجئے ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے، صحیح وہ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، باقی ہمارے موقع پر ساری ضعیف ہے، لیکن ہم بھی اتنے شریف لوگ ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ضعیف ہی ضعیف۔ اگر ضعیف بھی کہتے ہو تو بھی اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت ہوئی اور قرآن اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، تو حضور کا نورانیت ہونا ثابت ہوا، حضور کی نورانیت ثابت ہوئی۔ اس حوالے سے مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں آقا دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف نور نہیں بنایا اور صرف بشر بھی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوری بشر بنایا، ایسا نور جو بشری صورت میں دنیا میں آیا۔ یہ بلا وجہ لوگوں میں اضطراب پیدا کیا جاتا ہے، اگر حضور نور ہے تو بشر نہیں، اگر حضور نور ہے تو اولاد کیسے؟ فضول کی بات ہے، نور کی ضد کبھی بھی بشر نہیں ہوتی، انسان کی ضد کبھی بھی نور نہیں ہوتا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے اندھیرے کی ضد اجالا ہوتی ہے کہ اگر اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں پایا جا سکتا، اس طرح نور کی ضد بشر نہیں ہوتی کہ اگر ایک ذات نور بھی ہے تو بشر نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی ذات کے اندر یہ دونوں اوصاف جمع ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل آئے، بخاری شریف کی حدیث پاک، طویل حدیث، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھے، جناب عمر کہتے ہیں کہ شخص آیا، کالے بال تھے، سفید کپڑے تھے، اور مدینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا، انجان سا بندہ تھا، آگے حضور سے کے پاس بیٹھ گیا اور حضور سے سوالات کرنے لگا، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، پیارے آقا اس کو جواب دیتے چلے گئے، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو کون تھا؟ عمر جیسا شخص جو بولے تو وحی الہی نازل ہو جائے وہ بھی نہ پہچان سکے، پتہ نہیں کون انسان تھا۔ کہا آقا میں نہیں جانتا، مدینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر نور بشر نہیں ہو سکتا، نور کے اندر بشر کی صفت نہیں آ سکتی، تو جبرائیل کی نورانیت کا کیسے انکار ہے؟ پھر بولو گے کہ اگر جبرائیل نور ہے تو حضور کے بعد بشر بن کے کیسے آ گئے؟ یہ بات طے ہے کہ جو بشر ہو اللہ اسے نوری صفت بھی دے سکتا ہے، اور جو نور ہو اسے بشری پیرایا بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی حضور نور تو ہے لیکن نور ہدایت ہے، نور حسی نہیں۔ نور ہدایت کا مطلب جس سے ہدایت ملتی ہے۔ ہم نے کہا قرآن کیا ہے؟ نور ہدایت۔ کیا ہے بولیے؟ نور ہدایت۔ حضور نور ہدایت بھی ہے، نور حسی بھی ہے، یعنی حضور کی ذات منبع نور ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کو آپ اندھیرے کمرے میں رکھیں روشنی ہوگی، کیونکہ یہ نور ہدایت ہے، اس سے لوگوں کو ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ لیکن آقا دو عالم علیہ السلام کے بارے میں امام جلال السیوطی وہ حدیث پاک لے کر آئے خصائص کبریٰ میں کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام رات کے پچھلے پہر سحری سے پہلے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے، تو اما عائشہ صدیقہ کچھ سلائی کرتے کرتے سوئی ان سے گر گئی تھی اور چراغ بجھا ہوا تھا تو سوئی نہیں مل رہی تھی، سرکار تشریف لائے، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اگر صرف حضور نور ہدایت ہوتے تو کبھی کمرہ روشن نہیں ہوتا۔ یہ نور حسی ہے جس نے ہدایت بھی دی ہے، اور سرکار کی وجہ کر پورا کمرہ بھی روشن ہو گیا۔ میری ماں خود کہتی ہے کہ سرکار آئے کمرہ ایسا روشن ہو گیا گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ یہاں پر ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے 16ویں سپارے میں بھی ہے، 24ویں سپارے میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے انا بشر مثلکم،
میں تمہاری مثل بشر ہوں. کہتے دیکھو حضور دو عالم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں, تم کہتے نور ہیں. بڑے مناظرے ہوئے. جب بھی مناظرہ ہو وہ یہی آیت پیش کریں انا بشر مثلکم. جب بھی مناظرہ ہو یہی آیت پیش کریں انا بشر مثلکم. کہا بھائی یہ تو طے ہے حضور بشر ہم بھی مانتے ہیں, اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. بشر تم بھی مانتے ہو, بشر ہم بھی مانتے ہیں. اختلاف اس بات میں کہ حضور نور ہے یا نہیں ہے. دلیل ہم یہ دیں گے کہ حضور نور ہے, اور تم دلیل دو گے حضور نور نہیں. ہم دلیل قرآن کی بھی پیش کر رہے ہیں, حضور کی حدیثیں بھی پیش کر رہے ہیں. سرکار فرماتے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں اس پہ حوالے بھی ایسا نہیں ہے بغیر حوالے کی بات کروں. امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں اس کو کوٹ کیا. بولیے سبحان اللہ. پھر آگے چلیے تو اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب. یہ بلا وجہ دیوبندی جھگڑا کرتے ہیں, بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں. ان کے ابا جی نے کتاب لکھ کر کے جھگڑا ہی ختم کر دیا. انہوں نے کتاب لکھی نشر الطیب. وہ کتاب میرے پاس ہے, دارالاشاعت سے لے کر کے آیا, اس کی پرچی بھی میرے پاس ہے. دارالاشاعت یہ دیوبندیوں کا مکتبہ ہے. اس کی ابتدا میں تھانوی صاحب نے باب باندھا ہے, باب تخلیق محمدی یا باب نور محمدی. اس میں 7 حدیثیں حضور کی نورانیت پہ کوٹ کی ہیں. بولو سبحان اللہ. تھانوی صاحب کو ہم نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے, نہ ان کا حوالہ کوٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں اپنے ابو جی کو تو مانو گے یار, جن کی بہشتی زیور کو گھر میں رکھتے ہو, جن کے ترجمہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہو, کم از کم ان کی تو مانو گے. وہ کہہ رہے حضور نور ہے اور 7 حدیثیں کوٹ کی ہیں. تم بلا وجہ نکڑ پہ بیٹھ کے حضور نور نہیں ہے, دلیل کوئی نہیں ہے, حوالہ کوئی نہیں ہے, مسجد میں ممبروں پہ بیان کرتے حضور نور نہیں ہے. یا تو کہہ دو تھانوی صاحب کو کافر مانتے ہیں, تو پھر ہم کہتے چلو ٹھیک ہے, پھر آپ کی بات صحیح ہے. آپ خود کو دیوبندی بھی بولو, تھانوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ بھی بولو, بغیر کسی اختلاف کے. جھگڑے والی بات نہیں ہے یار, یہ تو اتحاد والی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس نقطے میں تو جمع ہو جاؤ اس میں تمہارے والد صاحب جمع تھے, جس میں تمہارے اکابرین جمع ہو گئے, اس نقطے پر تو جمع ہو جاؤ. تمہارے اکابرین نے حضور کی نورانیت پر کتابیں لکھی ہیں, اور حوالہ دکھانے کی ذمہ داری میری ہے. لائیو بھی کہہ رہا ہوں, اگر حوالہ نہ دکھا سکا تو امامت چھوڑ دوں گا, اور پھر زندگی بھر کبھی امامت نہیں کروں گا, تقریر بھی نہیں کروں گا. اس کتاب کا باضابطہ حوالہ میرے پاس موجود ہے, رکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی نورانیت میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ پر انا بشر مثلکم. تو اس حوالے سے یاد رکھیے قرآن کریم میں 3 طرح کی آیات ہیں. آیات محکمات, آیات متشابہات اور آیات مقطعات. 3 طرح کی آیتیں. محکمات کون سی ہے؟ تقریباً 500 کے قریب آیتیں محکمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام. اس طریقے سے دیگر اور احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وہ 500 آیتیں ہیں تقریباً جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے, بالکل واضح ہیں. ان کا ترجمہ بھی ہوتا ہے, ان پر عمل بھی ہوتا ہے. آیات متشابہات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے, لیکن اگر ان ترجموں کو عقیدہ بنا لیا جائے تو بندہ دین سے نکل جاتا ہے. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ. ترجمہ تو ہو گیا, اللہ کا ہاتھ مانے گا کوئی بندہ؟ اللہ کا جسم مانو تو کافر. اس طریقے سے اللہ فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورہ الرحمن. اللہ فرماتا سب کچھ فنا ہو جائے گا, باقی کیا رہے گا؟ وجہ ربک. ظاہری ترجمہ کیا؟ وجہ کہتے ہیں چہرے کو, تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. عقیدہ بنائیں گے؟ بولیے, عقیدہ بنائیں گے تو کافر ہو جائیں گے. یہ آیت متشابہات ہے. تو آیات متشابہات وہ ہوتی ہے, ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بنتا. اگر عقیدہ بناؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. اس میں تعویل کی جاتی ہے, اس میں بولیے تعویل کی جاتی ہے. اور آیت مقطعات وہ ہوتے ہیں جس چیز کا معنی جبرائیل کو بھی نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں معلوم. ہم نے کہا یہ بات غلط ہے. اگر حضور کو نہیں معلوم تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو قرآن دیا, تو سرکار کو جو کتاب دی کہ سرکار کو ہی نہ معلوم ہو تو پھر دینے کا فائدہ کیا؟ اگر تشبیہ بلا تمثیل میں کہوں تو یہ کوڈ ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو الف لام میم. جبرائیل آگے کہتا الف لام میم, سرکار کہتا میں سمجھ گیا. حامیم, حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. عین سین قاف, جبرائیل یا اللہ مجھے بھی معنی نہیں معلوم, لیکن حبیب کی شان دیکھو, رب فرما رہا حبیب سمجھ رہا. بتانے کا مقصد یہ تھا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن سمجھنے میں سرکار جبرائیل کے محتاج ہے, بلکہ رب کریم نے اپنے محبوب کو خود سکھا دیا ہے. جبرائیل تو ایک وسیلہ ہے, باقی حضور کو خود اللہ نے بتا دیا. تو آیت مقطعات کیا ہوتی ہیں؟ وہ جن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں الف لام میم کا ترجمہ کیا لکھا ہوگا؟
الف لام میم، حامیم کا ترجمہ حامیم. تو یہ تین طرح کی آیتیں ہیں، میرے خیال سے آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں کہ محکمات جن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، جن پر عمل بھی ہوتا ہے، جن کو عقیدہ بھی بنایا جاتا ہے. متشابہات جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن عقیدہ ان کا نہیں بن سکتا. اور تیسرا یہ ہے کہ مقطعات کہ جن کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا اور جن سے عقیدہ ظاہر ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. یہ تین طرح کی آیتیں ہیں. جو انا بشر مثلکم کی آیت ہے، اے محبوب کہہ دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سمیت دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کو آیت متشابہات میں شامل کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ تو ہوگا لیکن عقیدہ نہیں بنے گا. بولیے سبحان اللہ. ماں مار دے گا ان کی جو حضور کی بشریت کو سامنے رکھ کر کے سرکار کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے دین کے بڑے بڑے مفسرین نے اس آیت کو آیت متشابہات میں شامل کیا. ترجمہ تو ہوگا عقیدہ نہیں بنے گا. مطلب یہ تو ہے انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن تمہیں اجازت نہیں تم بولو ہماری طرح بشر ہیں. کیوں؟ اٹھائیے بخاری شریف. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے صوم وصال لگنا شروع کیا. نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے، مہینے تک بنا کھائے پیے روزے صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ بیمار پڑ گئے، مسجدوں میں دیر سے آنے لگے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا بھائی، یہ معاملہ کیوں ہو رہا؟ عرض کی آقا ہم بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں، نہ سحری نہ افطار، بس روزے رکھے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ اللہ اکبر. سامنے آج کا مولوی نہیں تھا، سامنے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، سعد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، عبید اللہ تھے. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کے عظیم صحابہ کرام تھے. سرکار فرماتے تم میں کون میری طرح ہے؟ آج کا مولوی کہ ہم حضور کی طرح تو ہیں، حضور ہماری طرح ہے. انہوں نے کوئی آیت پیش نہیں کی. آقا آپ ہی تو کہتے ہیں آپ ہماری طرح. نہیں نہیں نہیں، فرمایا تم میں کون میری طرح ہے؟ کون میری طرح؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑے کہا آقا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کی طرح نہیں ہے، آپ ہماری طرح نہیں ہے. اسی لیے میرے امام نے بتایا سب سے اولا ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے. تو یہ انا بشر مثلکم کا جواب ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اور پھر بھی کوئی بشر مانے، ہم بھی یہ کہتے ہیں حضور کی بشریت کا جو انکار کرے وہ کافر. بولیے وہ کافر ہے. بشریت کا منکر کافر ہے، حضور کی نورانیت کا منکر گمراہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضور کو نوری بشر بنایا، ایسا نور جس کو اللہ نے بشری پیکر دے کر کے دنیا میں جلوہ گر فرما دیا.